औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद अल-मुज़म्मिल वल ख़ज़ाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये हम मार्च का दूसरा हफ़्ता आपके सामने लेकर हाजिर हैं और इस हफ़्ता में हम देखेंगे कि आपके बुर्ज के मुताबिक आपके सैयारे किन हालात में हैं, किस नहज से गुज़र रहे हैं, कब वो मनफी और कब वो मस्बत क़ुव्वतें दे रहे हैं और आपके लिए क्या इम्कानात हैं और क्या आपको एहतियात करनी चाहिए, सदक़ात, तस्बीहात, विर्द औरात कैसे क्या करने चाहिए, क्या खैरात देनी चाहिए, तो इस बारे में हम एक बार देखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने पहले बुर्ज की जानिब, जो कि हमारा बुर्ज है हमल, और ये हफ़्ता जो कि 8 से 15 मार्च के दरमियान में शुरू हो रहा है। तो जायचा कशीद करके देखते हैं कि आपके सैयारे क्या कह रहे हैं। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, जिसे कि एरीज कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है और ये सैयारा मरीख हिम्मत, बहादुरी, ताकत, जंगो जदल और बहुत ज़्यादा मस्बत क़ुव्वतों का सैयारा है ये। और ये सैयारा मर्दों से मुतालिक है और इस सैयारे की बहुत सारी खसूसियात हैं। तो ये 1.5 साल में अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द पूरा करता है। इन दिनों में ये सैयारा किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है, तो इस हफ़्ता में ये सैयारा जब हमने जायजा कशीद किया तो ये कुछ अच्छे हालात और अच्छे दर्जात से नहीं गुजर रहा है, यानी कि ये दर्जा हजीज़ से गुजरेगा। जब दर्जा हजीज़ से गुजरता है तो इसकी क़ुव्वतें नहस हो जाती हैं। इशारा दिया जा रहा है कि ये हफ़्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। किसी काम को आप करने से पहले सोचें, समझें और फिर जब आपकी तसल्ली हो तो उस काम को आप अंजाम दें, तो उसके बग़ैर वरना आप नुकसान भी उठा सकते हैं। शरीक हयात, महबूबा या जो कोई आपके दोस्त अकारिब रिश्तेदार हैं, तो उनसे आप कोशिश करें कि अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि उनसे कोई बिगाड़ पैदा करें। वो हमने अफराद जो कि रिश्ते इज़्ज़वाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, तो उनको मशवरा है कि इन दिनों में कोई तकरीब ना करें, कोई यानी कि ये निकाह, शादी, मंगनी के लिए आपके लिए ये अय्याम अच्छे नहीं हैं। इन दिनों में आपको किसी करीबी अजीज़ रिश्तेदार की जानिब से भी कोई नुकसान पहुंच सकता है और ज़्यादा एहतमाल तो ये है कि आपकी बदनामी का भी ख़दशा है। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ही नहस हालात से गुजर रहा है और गर्दिशी अय्याम से गुजर रहा है, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर यह हफ़्ता गुजारना होगा। इन दिनों में शादीशुदा अफराद ये भी लड़ाई झगड़े का ख़तरा है और आप अपने खातून खाना से बहुत ज़्यादा नरम रवैया रखें और ज़्यादा तेज़ ज़ुबान इस्तेमाल न करें, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल न करें। और अगर आपने ऐसा किया तो जाहिर सी बात है कि आपके घरेलू मामलात अच्छे नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा रहेगा। और जिस तरह से हमने बताया कि दूसरों से वाबस्ता ताल्लुकात भी आपकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इस हफ़्ता में ज़्यादा तो यही नज़र आता है कि आपके अखराजात में इजाफ़ा होगा और कुछ मेहमानों की आमद भी होगी। कर्ज़ की वसूली के लिए भी ये हफ़्ता अच्छा नहीं है। हम हमेशा से आपको बताते हैं कि आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दिया करें। सदक़े में हमने आपसे बताया है कि मंगल के रोज़ 8:15 से 8:45 रात के वक्त में गोश्त या कलेजी का सदका दे दिया करें। इस सदक़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके आने वाली परेशानी और मुसीबतों को टाल देगा। इस हफ्ते का जो इसमें इलाही बनता है, या हन्नानो, या मन्नानो, या हय्यो, या कय्यूम, ये आपके इसमें इलाही बनते हैं और इनकी तादाद है 111 बार। और जब आप इसको विर्द करेंगे तो आप किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। तो ये था कि बुर्ज हमल यानी एरीज का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, जिसे कि टॉरस कहा जाता है। और यह हफ़्ता जो कि आप देख रहे हैं, और यह हफ़्ता 8 से 15 मार्च के दरमियान 2024 का है। और जायचा कशीद किया हमने आपका और इसमें देखा कि आपके सितारे इन दिनों में किन मामलात और किन हालात से गुजरे, तो पता ये चला कि 12 मार्च को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हौत में दाखिल हो रहा है। जब ये यहाँ पर दाखिल होगा तो 12 मार्च को ज़्यादा भी यही एहतमाल है कि यकम रमज़ान हो और रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए। ये एक इस्लामिक लिहाज से भी बड़ी खुश आइन बात है कि इस वक्त में आपके दिल में नरमी, मोहब्बत,
बेइंतहा पैदा हो जाएगी और आपको कहीं से माली फ़ायदे भी मिलने के इम्कानात हैं। ये सैयारा इस बुर्ज में 5 अप्रैल तक रहेगा और यहाँ से ये मस्बत शुआएं देगा। जब ये मस्बत शुआएं देगा तो ऐसे अफराद जो कि निकाह, शादी, मंगनी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अलामात हैं और ये वक्त आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अब वो लोग जो कि कहीं पर रिश्ता करना चाहते हैं, शादी ब्याह के मामलात करना चाहते हैं, उनके लिए भी फेवरेबल दिन है। आपकी तबीयत में नरमी का अंसर रहेगा। आप हुस्न परस्त हैं, खूबसूरती को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लिहाजा आपके लिए बहुत सारे रास्ते ऐसे खुल जाएंगे। कुछ ऐसे दोस्त भी आपको मिलेंगे कि जिनके साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी चलने के इम्कानात हैं। मोहब्बत के मामलात में कामयाबी मुमकिन है। महबूब से वफ़ा है। इन दिनों में रोमानवी मिजाज भी आपका बेहतरीन रहेगा और इसी तरीके से आपको बहुत से फ़ायदे भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप अपनी जहनी सलाहियतों को बरोकार लाकर अपने मकासद की तकमील कर सकेंगे। ऐसे अफराद जो कि बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं या आप अंदरून मुल्क ही कुछ सफ़र करना चाहते हैं या कारोबारी सफ़र करना चाहते हैं, तो हर तरह का सफ़र आपको फेवर दे रहा है इन दिनों में। और ये हम बार बार वक्त बता रहे हैं, 5 अप्रैल तक आपके पास ये वक्त है। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इन दिनों में कोई भी जो आपने कोशिश की होगी तो आपकी की गई कोशिशें रंग लाएंगी, यानी कि उसके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अपनी जहनी सलाहियतों को बरोकार लाएँ। आपकी ख्वाहिशें इन दिनों में हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप में एक दीनी मिजाज भी पैदा हो जाएगा और आपके ये इस हफ्ते में आपका ध्यान इबादत, रियाज़त वगैरह की तरफ भी चलता रहेगा। अपनी मेहनतों को आप यानी कि उनका रिज़ल्ट आप देखेंगे। जो आपने मेहनतें की हैं उनके रिज़ल्ट्स आपको इंशाअल्लाह ताला मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने कहीं पर पहले कुछ रकम उधार दी थी तो ये अय्याम इशारा दे रहे हैं कि आपको वहाँ से वो रकम मिलने के भी इम्कानात हैं। यानी मुकम्मल तौर पर यह हफ़्ता आपको फेवर दे रहा है। इन दिनों में ख़वातीन ओपल नगीना इस्तेमाल कर सकती हैं और ये मोती इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरीके से चांदी के ज़ेवरात ख़रीद सकती हैं। घर की तंजीलों आराइश के लिए कीमती अशिया की भी ख़रीदारी कर सकती हैं। यह हफ़्ता मुकम्मल तौर पर आपके लिए फेवरेबल है। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी बुर्ज जुज़ा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जुज़ा और आपको जमनई भी कहा जाता है और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, जिसे कि मरकरी कहा जाता है। जायचा कशीद किया जाता है आपका यकम 8 से लेकर और 15 मार्च 2024 के दरमियान का। तो इस जायचे में हमें पता चलता है कि आपके बुर्ज का जो सैयारा है इल्म और हिकमत का, दानिश का, अक्लमंदी का सैयारा है। 10 मार्च से 15 मई तक ये बुर्ज हमल में क़याम पज़ीर होगा। इस दौरान अक्सर जूज़ी अफराद को बैरून मुल्क सफ़र का मौका मिल सकता है। इन दिनों में कुछ मुआफ़िक नज़रात आपके सैयारे की बन रही हैं, यानी कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा आसमान पर कुछ ऐसे एंगल बना रहा है कि वहाँ से मस्बत शुआएँ आपकी तरफ आएंगी और जब आप उन शुआओं से फ़ायदा उठाएंगे तो उनके सिलसिले में यह है कि आपको अज़ीज़ अकारिब से, रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। बहन भाइयों से अगर कोई इख्तलाफात चल रहे थे तो वहाँ से वो इख्तलाफात भी ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अगर आपके शरीक हयात से कोई मामलात गड़बड़ थे वो भी आपके ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और इन दिनों में मुमकिन है कि किसी दोस्त अहबाब की किसी तकरीब में आपको शामिल होने का मौका मिले, तो ये भी बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसे अफराद जो कि शादी के बंधन में बंधना चाहते थे तो ये आपको फेवरेबल है। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और 12 मार्च से रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो रहा है और फिर उसकी नेक सातें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप कुछ अफराद से ऐसे मिलेंगे जिनसे मिलकर आपकी माजी की यादें ताज़ा हो जाएंगी, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और आप चाहेंगे कि ऐसे लोगों से आप दोबारा से फिर मिलें। ऐसे अफराद जो कि अपने मुस्तकबिल के और बेहतरीन मुस्तकबिल के बारे में कुछ कोशिशें कर रहे थे तो उनकी वो कोशिशें भी रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं और आप दुआओं से, वज़ाइफ से, सदक़ात से, खैरात से अपने आने वाली जो भी रुकावटें हैं, परेशानी हैं, मुसीबतें हैं, आप उनको हल कर सकते हैं, उनको टाल सकते हैं। कुछ उतार चढ़ाव तो जाहिर सी बात है कि इन दिनों में रहेगा।
لیکن آپ ہمت سے اور بہادری سے کام لیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ جائیں اور آپ نئے زاویوں پر سوچیں، نئے خطوط پر سوچیں، یعنی کہ اب آپ اپنے ذہن کو وسعت دے کر اور جدت کے ساتھ آپ اپنے کام کا آغاز کریں۔ یعنی کہ اگر بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، تو آپ ان کو بٹھا کر ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں والدین، اور پھر اس کے مطابق ہی ان کے آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر میں کچھ افراد کو ہو سکتا ہے کہ روزگار کے مواقع بھی ملیں، یا کاروباری حضرات کے کاروبار بہتر ہونے کے امکانات ہیں، یا وہ افراد جو کہ جیمنائی ہیں اور اب تک بے روزگار تھے ان کو بھی کچھ روزگار کے مواقع ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھا برج جوزہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سرطان، جسے کہ کینسر کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر ہے اور آپ کا ذائچہ کشید کیا جاتا ہے مارچ 2024 8 سے 15 مارچ کے درمیان کا، کہ آپ کے سیارے ستارے کس حالات سے، کن معاملات سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ کے سیارے تو ان دنوں میں بتا رہے ہیں کہ معاملات آپ کے کمزور پوزیشن میں ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ سے ہمت بہادری سے کام لیا ہے اور اپنے کمزور معاملات کو بھی آپ نے ایسا نکال دیا ہے کہ جیسے آپ کے لیے کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یعنی کہ مشکل حالات میں آپ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ گھبرا گئے تو پھر کامیابی کے امکانات آپ کے نہیں ہوں گے اور آپ کے لیے ناکامی منہ کھول کر کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کی ادھر ادھر کی باتوں پر نہ جائیں۔ کچھ ایسے مخالف ہیں جو کہ آپ کو دل برداشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ ترقی کریں، جو نہیں چاہتے کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کسی جگہ پر کامیابی حاصل کر لیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں اور ان کے منہ پر ہی بول کر اور آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ان دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کچھ بڑھنا شروع ہو گئے، لیکن ان مسائل پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ کسی عزیز کی جانب سے کوئی صدمہ والی خبر بھی مل سکتی ہے، یا کسی عزیز اقارب سے آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے عزیز اقارب جو کہ عمر رسیدہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان سے آپ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کے جو بھی زندگی میں ایکسپیرینس اور اچھے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں تو وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے بات چیت کریں۔ آپ اپنی منزل کی جانب بڑھتے جائیں اور اس میں آپ کو سخت سے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ خواتین ان دنوں میں آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے ان کے لباس کا استعمال رکھیں اور ان کی خوراک موسم کے مطابق آپ کریں، ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شرپسند عناصر کی ریشہ دوانیوں سے بچیں، یعنی کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کے خلاف کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں یا شرپسندی پھیلانا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ منصوبہ سازی کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے آپ کو کہیں پر بدنام کریں۔ تو یہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوران سفر احتیاط کریں۔ سفر جب کریں تو صدقہ ضرور دے کر نکلیں، اور صدقے میں آپ کوئی بھی شے دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اگر صدقہ دیں اور صدقے میں گوشت کا صدقہ دیں تو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، کسی بھی آنے والے نقصان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ بغیر کسی خرچ کے آپ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آپ بہت زیادہ آسودگی حاصل کر سکتے ہیں، ذہنی تناؤ سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو اس طریقے سے فیور دے رہا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، یعنی کہ برج اسد کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج اسد، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذائچے میں یعنی کہ 8 سے 15 مارچ کے درمیان میں آپ کا ذائچہ آپ کو کیا اشارے دے رہا ہے اور کیا امکانات ہیں۔ تو ہم نے آپ کا ذائچہ کشید کیا تو پتہ چلا کہ آپ کے گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، آپ کو باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور کچھ رقم آپ سے بٹورنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچانیں، اور ان دنوں میں کسی بھی طریقے سے اگر کوئی رقم آپ سے وصول کرنا چاہتا ہے یا آپ سے رقم نکلوانا چاہتا ہے تو آپ محتاط ہو جائیں اور اس کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ اگر آپ نے محتاط رویہ اختیار نہ کیا تو یہ لوگ آپ کو ہڑپ کر جائیں گے۔ اپنی آزادی کا اظہار کیجیے اور جائز مطالبات بھی اپنے منوائیں۔ اگر آپ کسی محکمہ میں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو تو استغفر اللہ یا اللہ ہو یا رافع ہو،
یہ اسم الہی ورد کریں اور اس اسم الہی کی تعداد ہے آپ کی 108 بار یا 500 بار۔ جب آپ یہ اسم الہی ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا اور آپ کو وہاں سے ادارے میں آپ کو ترقی بھی ملے گی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آپ کے خلاف سازشوں کا جال بن رہے ہیں، تو آپ کو ان سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ آپ وہاں ضرور جائیں جہاں پر آپ کی عزت ہو، لیکن جہاں پر آپ کی بے قدری ہو تو آپ ہرگز وہاں نہ جائیں۔ اگر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ بالکل مزاحمت کریں، چونکہ اس میں جیت اور فتح آپ کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا جو ہم صدقے کا دن بتاتے ہیں تو آپ کا اتوار کا دن بنتا ہے صدقے کا، اور گوشت کا صدقہ دیں تو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ گوشت خور جانوروں کے سامنے گوشت ڈال دیں، اور وقت اس کا ہے دن کو 1:15 سے 1:45 کا۔ تو اس دوران میں اگر یہ آپ صدقہ دیں گے تو صدقہ رد بلا ہے، جو بلیات مصیبتیں پریشانیاں آنے متوقع ہے ان دنوں میں، تو اس صدقہ کی برکت سے وہ ٹل جائیں گی۔ اب ایسے بھی دوست احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں ڈال سکتے، کہاں تلاش کرتے پھریں ہم؟ تو وہ سوجی، شکر، آٹا، یہ 3 اجناس لیں، اپنے ہاتھ سے مکس کریں، اس کی مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، اور آپ اس کو مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اپنی اچھی منصوبہ بندی ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ آپ تصورات کی دنیا سے نکل کر عملی کام کریں گے تو ہی آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن ایسے دوستوں سے آپ کچھ دوری اختیار کریں جو کہ آپ کو غلط گائیڈ کریں، اور آپ ان کی وجہ سے پہلے بھی آپ کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا آپ جو بھی کام کریں اپنے ہوش و حواس کو بحال رکھ کر اور ان ہوش و حواس کو قابو میں رکھ کر کام کریں، کوئی جذباتی فیصلے نہ کریں۔ تو یہ تھا کہ برج اسد یعنی لیو کے لیے یہ ہفتہ کیسے رہے گا، جو کہ 8 سے 15 مارچ کے درمیان میں تھا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور ذائچہ کشید کرتے ہیں ہم 8 سے 15 مارچ کے درمیان کا، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کہاں پر کیا موجود ہے۔ تو جب ذائچہ کشید کیا تو آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے اس کا تعلق علم سے، حکمت سے، صحت سے، دانشمندی سے، تعلیم سے ہے۔ اور اب یہ سیارہ 15 مارچ سے 15 مئی تک برج حمل میں قیام پذیر ہوگا۔ جب یہ یہاں پر ہوگا تو آپ کو بہت سارے اچھے پازیٹیو اثرات دے گا۔ ایسے بھی ہے کہ بعض لوگ وہ سملی افراد جو کہ بیرون ملک سفر کے خواہش مند تھے، ان کے لیے سفر کے رستے کھل جائیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے فیور میں جا رہی ہیں اور وہ مکمل طور پر آپ کو فیور دے رہی ہیں، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ طلباء کے لیے یہ ایام بہت خاص ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے اپنی تعلیم پر تو اس کے رزلٹس آپ کو بہت اچھے آئیں گے، اور ان رزلٹس کا آپ کو ماضی میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ ایسے افراد بھی ہیں کچھ اس برج سے تعلق رکھنے والے جن کے نئے دوست اور نئے رشتہ دار بننے کے امکانات ہیں، کہ ان کو نئے دوست یا نئے رشتہ دار بھی مل سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر اپنی ماضی کی کچھ یادیں تازہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، یا پھر ان کے منگنی یا کوئی رشتہ نسبت طے پا جانے کے امکانات ہیں۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے، اور آپ ان دنوں میں نئی سوچ کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس ہفتے کے آخری جو ایام ہیں شاید وہاں پر آپ کو کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کا تعلق ورگو یعنی کہ برج سملہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع ملیں۔ کسی کمپنی میں، کسی ادارہ میں آپ اگر خواہش مند ہیں ملازمت کے، اور پہلے آپ نے وہاں پر انٹرویو دیے یا آپ نے اپنی سی وی بھیجی لیکن وہاں سے پہلے جواب مل رہے تھے، اب وہاں سے آپ کو جواب نہیں ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے روزگار ہمیں کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان دنوں میں۔ اگر نیا کاروبار بھی شروع کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کو نئے کاروبار کے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ ان دنوں میں خواتین فیروزی رنگ کا لباس استعمال کر سکتی ہیں، فیروزہ بھی نگینہ پہن سکتی ہیں، اور صدقہ آپ دیں تو بدھ کا دیں، اور مکس باجرہ آپ کا بنتا ہے صدقے کا، جو کہ آپ بدھ کے دن 1:15 سے 1:45
کے درمیان میں آپ ہوا میں اچھال کر پرندوں کو پھینکیں تو اس صدقے کی برکت سے آنے والی نحوستوں یا موجودہ نحوستوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تھا برج سملہ یعنی ورگو کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، اور یہاں پر ہم ذائچہ کشید کرتے ہیں آپ کا کہ 8 سے 15 مارچ 2024 کے درمیان میں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات سے، کن معاملات سے، کس نہج سے کیا گزر رہا ہے، اور آپ کو وہ کیا پیغامات دے رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے اور کن چیزوں کے کرنے کے لیے اشارہ دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں آپ کے ذائچہ میں نظر آتا ہے کہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے، اور وہ سیارہ ہے زہرہ، اور یہ سیارہ زہرہ 12 مارچ کو برج حوت میں داخل ہو رہا ہے۔ جب یہ یہاں پر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا۔ یہاں پر آپ کو اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ملے گا، اگر آپ کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا، یعنی کہ یہ نفع اور فائدہ کے خانے میں جا رہا ہے، اور جب یہ یہاں پر جائے گا تو آپ کو فائدے ہی فائدے دے گا۔ لیکن یہ ڈیوریشن کتنا ہے اس کا وقت کتنا ہے یہاں پر، تو اس کا وقت ہے یہاں پر، اس کا قیام ہے 5 اپریل تک، کہہ لیں کہ مکمل رمضان المبارک یہ یہاں پر رہے گا، اور رمضان شریف کے آخری عشرہ میں پھر یعنی 6 اپریل کو یہ یہاں سے اگلا برج چینج کرے گا۔ جب تک آپ کے پاس بہت سارے موقع ہیں کہ یہ مثبت شعائیں دے گا۔ اگر آپ کہیں پر عزت مال دولت کے لیے کسی بھی کوشش میں مصروف ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں فائدہ ملے گا، کہیں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں فائدہ ملے گا، لیکن ہر کام کو بڑے صبر و تحمل سے سوچ بچار کر کریں، اور کسی پر بھی اندھا دھند اعتبار نہ کریں، اعتماد نہ کریں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے رقم بٹورنے کے چکر میں ہیں، اور وہ رقم آپ کی لے کر اور ادھر ادھر ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو تلاش کرتے رہیں گے۔ کوشش کریں کہ کسی کو ایسی رقم نہ دیں، اگر دیں تو اس کے عوض کوئی ایسی چیز قیمتی ضرور رکھیں کہ جس میں آپ کا نقصان پورا ہو سکے، اور ان دنوں میں آپ کی عزت و تقریب میں بھی اضافہ ممکن ہے، خاندان برادری میں بھی آپ کو نیک نامی مل سکتی ہے، اور آپ کی اچھی شہرت ہو سکتی ہے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ جب آپ کا دل اور دھیان مذہب کی طرف اور دین کی طرف اور عبادات اور ریاضات کی جانب لگا رہے گا۔ آپ غربا کا بھی خیال کریں، اور ان کا خیال آپ کرتے آئے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ان کو کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دوسروں سے اپنی بات منوانے کی بھی آپ میں صلاحیت ہے، تو لہٰذا آپ اپنی اس صلاحیت یعنی کہ آپ اس خوبی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کچھ دوستوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ نئے کاموں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر وہ کام کریں۔ تو یہ تھا کہ برج میزان یعنی لبرا کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب یعنی اسکارپیو برج عقرب کی طرف۔ جی، اور یہ برج ہے اسکارپیو جسے برج عقرب کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور ذائچہ کشید کرتے ہیں ہم 8 سے 15 مارچ 2024 کے درمیان، اور اس درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن معاملات سے اور کن حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ کا ذائچہ کشید کیا گیا تو ہمیں تو یہ پتہ چلا آپ کے ذائچے میں کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ مارس جسے کہا جاتا ہے وہ درجہ حزیز سے گزر ہے۔ درجہ حزیز ایک نہایت وبال یافتہ درجہ ہے، جس میں آپ کا سیارہ آسان لفظوں میں کہنے کہ بہت گردشی دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو اس پورا ہفتہ میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ ان دنوں میں آپ کا سیارہ جس نقطہ درجہ سے گزر رہا ہے اور آسمان پر دوسرے سیاروں کے ساتھ کچھ اینگل بنا رہا ہے، تو وہ جو زاویے بن رہے ہیں وہاں سے منفی شعاعیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ تو اگر ان منفی شعاعوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خواتین خاص طور سے میرون اور زرد اور نیلے رنگ کا لباس استعمال نہ کریں، سرخ رنگ کا بھی لباس استعمال نہ کریں۔ ان دنوں میں اگر سفر نہ کیا تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ان دنوں میں آپ کی صحت خراب ہونے کا بھی اندیشے ہیں، اور اس میں خاص طور سے آپ کو معدے کے امراض ہو سکتے ہیں، آنتوں کے، دل کے یا جگر کے امراض بھی ہو سکتے ہیں۔
آپ غذا کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، آپ اپنے برج کے مطابق اسم الہی کا ورد کریں۔ آپ کے برج کا اسم الہی یا حی یا قیوم ان دنوں بنتا ہے، اور آپ اس کا ورد کریں 313 بار، پانی پر دم کر کے پئیں، اور وقت اس کا فجر کا ہے، یا جیسا کہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے تو آپ رمضان میں سحری کے وقت اور افطاری کے وقت بھی یہ ورد کر کے اور پورا رمضان آپ پئیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ خواتین، جیسے ہم نے بتایا ہے، بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ سرخ اور میرون رنگ کا یا تیز رنگوں کا استعمال نہ کریں۔ آپ نگینہ نہیں پہن سکتے، کون سا نگینہ؟ یاقوت سرخ ان دنوں میں نہیں پہن سکتے آپ، یاقوت اور عقیق یہ نگینہ نہیں پہن سکتے، زبرجد نہیں پہن سکتے، یعنی کہ سرخ اور میرون رنگ کے جو نگینے ہیں ان دنوں میں آپ نہ پہنیں۔ اگر پہلے سے پہنا ہوا ہے آپ نے تو پھر ان دنوں میں وہ نہ اتاریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سیارہ کی نحوست ہے آپ کے اس نگینے کی برکت سے زائل ہو جائے گی، اور اگر آپ کے پاس لوح شرف مریخ ہے تو وہ لوح آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ ماہ ہم نے لوح شرف مریخ بنائی تھی، اور یہ فروری کے اسٹارٹ میں بنی تھی، اور بہت سے لوگوں نے یہ حاصل کی ہے، روحانی طور پر لی گئی لوح اب بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ لوح نہیں لی تو آپ ہمارے ادارہ سے ہدیتاً وہ لوح بھی منگوا سکتے ہیں، اور آپ روحانی تسبیح بھی منگوا سکتے ہیں جو کہ آپ کے برج کے مطابق تیار کی گئی ہے اور آپ کے لکی سٹون پر تیار کی گئی ہے۔ یہ تصویر 33 دانوں والی بھی ہے اور 100 دانوں والی بھی ہے، اور اس پر آپ کا اس میں الہی ورد کیا گیا ہوگا جس کی روحانی طاقت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب آپ اس تصویر پر اپنا اسم الہی ورد کریں گے تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک تو آپ کا خاص اسم الہی، پھر آپ کا لکی سٹون ہے، اور پھر یہ رمضان المبارک کے بابرکت دن ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ لہٰذا ان دنوں میں آپ خاص احتیاط اور رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ تھا برج عقرب کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 8 سے 15 مارچ 2024 کا تھا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج قوس، اور جس کو سیجیٹیریس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر مشتری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ 8 مارچ سے اور 15 مارچ کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات کن معاملات سے گزر رہا ہے۔ تو جب زائچہ کشید کیا گیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو معاملات ہیں اور یہ جو ہفتہ ہے ان دنوں میں آپ کے زائچے میں سیارگان اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تو صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ آپ کا ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ جمعرات کے دن آپ کا صدقہ بنتا ہے، اور وہ صدقہ بنتا ہے سوجی، شکر اور آٹا۔ جمعرات کے روز آپ لیں، یا تو آپ یہ چونٹیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، یا پھر آپ یہ کسی غریب غربا کو دے دیں۔ اس کی مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، جتنا مرضی آپ دے سکتے ہیں، اور یہ تو ویسے بھی آج کل کے دن ایسے ہیں کہ جن میں آپ جتنا بھی خیرات صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ یہ جو ایام جا رہے ہیں یعنی کہ 8 سے لے کر اور 15 مارچ کے درمیان میں آپ کے ستارے کچھ اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور ان دنوں میں آپ نے کوئی کام بھی، کوئی بھی فیصلہ جذباتی طور پر نہیں کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ درود پاک کا ورد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کی طرف آپ اپنی طبیعت کو مائل کریں، عبادت اور ریاضت کی طرف اپنے ذہن کو زیادہ سے زیادہ لے کر جائیں۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا تو آنے والے جو ہمیں ذائچے میں نظر آ رہے ہیں کچھ نقصانات اور الجھنیں، تو آپ ان سے بآسانی بچ پائیں گے۔ اور ان دنوں میں آپ کے کام کا دباؤ زیادہ ہوگا تو آپ کو ریسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور کام ہی کام نہ کرتے جائیں، اس سے آپ کی صحت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ کچھ ایسے دوست جن کا تعلق سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس سے ہے اور وہ بیرون میں ملک سفر بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو فی الوقت ان دنوں میں اس ہفتہ میں خاص طور سے وہ رک جائیں اور ایسی کوئی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی دیرینہ دوست سے بھی ملاقات آپ کو یہ ہو سکتی ہے، وہ آپ کو چند مفید مشورے دے گا اور ان مشوروں پر آپ عمل درآمد کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ان دنوں میں آپ کی کسی اہم شخصیت سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ مستقبل کے لیے کچھ منصوبہ سازی بھی کر سکتے ہیں، کوئی منصوبے اپنا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ جو آپ منصوبہ سازی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔
लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि बैरून मुल्क सफ़र के लिए कुछ वक्त के लिए आप रुक जाएं, मंसूबे ज़रूर बनाएं, आप अपने जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो करें, लेकिन उस पर जो अमल दरामद होगा वो आइंदा हफ्तों में करेंगे। फिर वक्त आपके लिए मामलात और हालात अच्छे नहीं हैं और आप ज़र्द अकीक की तस्वीर पर अपने इसमें इलाही का विर्द कर सकते हैं और ये तस्वीर आपको 33 या 100 दानों वाली रूहानी ताकत वाली तस्वीर, आम तस्वीरात तो बहुत सी मिल जाएंगी लेकिन रूहानी ताकत वाली आपको तस्वीर नहीं मिलेगी। और ये ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर जो कि रूहानी क़ुव्वत और ताकत रखती है, हदियतन आपको हमारे इदारा से मिल जाएगी, जिसकी बरकत से आप बहुत सारे मामलात को और अपनी रूहानी क़ुव्वतों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक शख्स के लिए ये एक रूहानी क़ुव्वत वाली तस्वीर काफ़ी होती है सारी ज़िंदगी के लिए। तो ये था बुर्ज कौस सेजिटेरियस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसे कैप्रिकॉन कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है, सैटर्न, और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रूहानियत का सैयारा है और जो कि आपके रूहानी मरातिब को ऊंचे से ऊंचा करने वाला सैयारा है, तवीलुल उम्री का सैयारा है। सहर और जादू को ख़त्म करने से मुतालिक इस सैयारे का कोई सानी नहीं है। ये सैयारा बुर्ज मीज़ान से और बुर्ज हौद तक जिस बुर्ज में जाता है उसे 4 चांद लगा देता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने कि गलत अफवाह इसके ख़िलाफ़ फैलाई हुई है कि जिस बुर्ज में जाता है उस बुर्ज को तबाह कर देता है और वो इस तरह से हो जाते हैं और ख़राबी पैदा करता है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये सैयारा चूँकि रात के बुरूज शुरू होते हैं हमारे मीज़ान से लेकर और बुर्ज हौद तक, ये अपने हम मिजाज बुरूज में आएगा तो ये फ़ायदे ही फ़ायदे देगा। लेकिन कोई भी सैयारा हो और अगर वो अपने मुखालिफ बरूज में जाएगा, यानी कि अगर ये रात का सैयारा दिन के बरूज में जाएगा जो कि बुर्ज हमल से और बुर्ज सुमला तक हैं, तो यहाँ पर ये नुकसानात देगा। लेकिन उसके बाद ये अपने बरूज में और अपने फितरती बरूज में जब जाएगा तो ये फ़ायदे ही फ़ायदे देगा। अब ये अपने फितरती बरूज यानी कि से निकल कर, यानी बुर्ज दलाव से निकल कर, और अब ये बुर्ज हौद में जा रहा है। और ये 7 मार्च को यानी कि इस हफ्ते के स्टार्ट से ही ये इस बुर्ज में जा रहा है, जहाँ पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। क्योंकि इस बुर्ज में जब ये मस्बत असरात देगा तो आप पर से जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसद, इन सब चीज़ों को ख़त्म करेगा। आपको रूहानी महाफिल में शिरकत का भी मौका मिल सकता है। इन दिनों में आपकी तबीयत में रूहानियत ज़्यादा पैदा हो सकती है। इन दिनों में इबादत, रियाज़त की जानिब भी आपका बहुत लगाव रहेगा। और फिर ये है कि जैसा आप जानते हैं कि 12 मार्च से रमज़ानुल मुबारक की भी इब्तदा है, और जब ये रमज़ानुल मुबारक की इब्तदा होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका ना चाहते हुए भी खुद ब खुद इबादत, रियाज़त की जानिब ध्यान लगा रहता है। और जब आपका ये सैयारा इबादत, रियाज़त के खाने में है तो जाहिर सी बात है कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। और यहाँ पर इस सैयारे का क़याम 14 फरवरी 2026 तक है। ये वक्त ऐसा है कि जब आप अगर कोई वजीफ़ा चिल्ला करना चाहें, जब आप जादू से निजात हासिल करना चाहें, जब आप चाहें आपको रूहानी तरक्की मिले, तो आपके लिए सब दरवाज़े खुले हैं और आप थोड़ी सी मेहनत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस दौरान में आप लोहे शर्फ़ ज़ुहल भी हासिल कर सकते हैं जो कि हदियतन हमारे इदारा से मिल जाएगी। या अगर आप इस दौरान में पूरी ज़िंदगी के लिए एक रूहानी तस्बीह आप अपने पास ज़रूर रखें और वो रूहानी तस्बीह आपका इसमें इलाही विर्द करके दे दी जाएगी। सियाह अकीक पर तस्बीह होगी जो कि आपका सियाह अकीक लकी स्टोन बनता है, उस पर अगर आप वो तस्बीह पढ़ेंगे जो हम आपको बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहानियत बहुत बुलंदी पर चली जाएगी। वजह उसकी यही है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो बुलंदी की तरफ जा रहा है और बहुत बुलंदी की तरफ जा रहा है, जो कि 2026 तक रहेगा और अब उसकी इब्तदा हो चुकी है। आप बुज़ुर्गों से दुआ भी करवाएं और उनके पास भी बैठें और रूहानी महाफिल में भी शिरकत करें। यह हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है जो कि थ्रू आउट चल रहा है, और लेकिन इसमें दरमियान में कुछ अप डाउन्स आएंगे 2026 तक, मगर अभी इसी की इब्तदा अच्छी हो चुकी है। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज यानी बुर्ज दलाव की। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है और ज़ायचा कशीद करते हैं हम आपका 8 से 15 मार्च 2024 के दरमियान में, और देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा आपको क्या इशारात, क्या मामलात दे रहा है।
جب آپ کا زائچہ کشید کیا گیا تو اس میں تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ 7 مارچ کو آپ کے برج سے تو جا رہا ہے اور پھر وہ اگلے برج میں آ رہا ہے، تو وہاں پر بھی یہ مثبت تبدیلیاں دے رہا ہے۔ جب تک یہ آپ کے برج میں موجود تھا تو آپ کو اس نے 4 چاند لگا دیا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دیا، روحانی ترقی بھی دی اور آپ میں ایک روحانی مزاج بھی رہا۔ اور اب یہ جب آئندہ اگلے برج میں جا رہا ہے یعنی برج حوت میں جا رہا ہے اور یہاں پر یہ سیارہ 14 فروری 2026 تک رہے گا، تو اب یہاں پر بھی آپ کو فائدے ہی فائدے دیتا رہے گا۔ اور اس کے فائدوں میں شامل ہے زیادہ سے زیادہ روحانیت، اور آپ روحانیت کی معراج کو بھی چھو سکتے ہیں، آپ بلند سے بلند تر جا سکتے ہیں، کچھ وظائف کر کے، روحانی شخصیات سے ملاقات کر کے آپ اپنے اس میں الہی کو ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدے ملیں گے۔ اور اگر آپ ان دنوں میں سیاہ عقیق کی تسبیح اپنے پاس رکھتے ہیں جو کہ آپ کے برج کا لکی سٹون ہے، اور جب وہ لکی سٹون ہے آپ اس پر اپنا اسم الہی پڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کا سیارہ روحانیت کی طرف مائل ہے، اور جہاں پر اس کا قیام 2026 اور 14 فروری تک رہے گا، تو اب آپ دیکھیں اس دوران میں آپ کی روحانیت کہاں سے کہاں جائے گی، اور آپ کو ہر وظیفے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملتی رہے گی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی رہے گی اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے کہ اپنے نظریات پر بھی توجہ دیں، اور جو آپ نے ایک منصوبہ بندی کر لی ہے تو آپ اس منصوبہ بندی پر بھی کمر باندھ کر اور کمر کس کے اور پھر اس پر آپ چلتے رہیں۔ بے چینی اور اکتاہٹ سے آپ نہ گھبرائیں، آپ زیادہ تھکان سے ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اولاد سے وابستہ توقعات ان دنوں میں ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ صبر و تحمل سے کام لیں، اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ان کا شکریہ ادا کریں اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیں۔ ایسے افراد جو کہ کسی ادارہ میں ملازم ہیں اور پھر وہاں پر ان کو کچھ سازشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، یعنی کہ ان کے کچھ ایسے دوست احباب ہیں جو کہ انہی کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، تو ان کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ لیکن ہم پھر بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے برج کے مطابق روحانی طاقت والی تسبیح سیاہ عقیق کی ضرور رکھیں، چاہے وہ 33 دانے کی ہے یا 100 دانے کی ہے۔ یہ تسبیح آپ کو ہمارے ادارہ سے ہدیتاً مل جائے گی۔ اگر آپ یہ تصویر لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کریں، آپ کو جلد ہی اس کا جواب بھی مل جائے گا جو آپ وہاں پر اپنا پیغام چھوڑیں گے، اور ہماری ٹیم آپ کو فوری طور پر جواب دے گی کہ طریقہ کار کیا ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب یعنی برج حوت کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، جسے کہ پائسس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ آپ کا جو برج ہے یہ بروج میں 12 بروج میں سب سے آخری نوعیت کا برج ہے، سب سے آخری میں اس کا نمبر آتا ہے، لیکن یہ بہت طاقتور برج ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری جوپیٹر جسے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی 7 ترین سیارگان میں شامل ہوتا ہے۔ اور اب ہم زائچہ کشید کرتے ہیں آپ کا، تو 8 سے 15 مارچ کے درمیان 2024 کا کہ یہ سیارہ آپ کا اور زائچہ آپ کا کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم نے آپ کا زائچہ کشید کیا تو ہمیں بڑی اچھی خبر آپ کے بارے میں ملی کہ آپ کے برج میں تو روحانیت سے بھرپور سیارہ، طویل عمری سے بھرپور سیارہ، سحر جادو کو ختم کرنے کا سیارہ اور خدائی سیارہ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ سیارہ زحل داخل ہو رہا ہے۔ جب زحل یہاں پر داخل ہوتا ہے تو یہ مثبت اثرات دیتا ہے۔ یہ سیارہ اس ہفتے کے بالکل آغاز میں یعنی کہ 7 مارچ کو داخل ہو رہا ہے اور اس کا قیام یہاں پر 14 فروری 2026 تک ہے۔ اور جب یہ یہاں پر قیام پذیر ہوگا تو آپ کو روحانی ترقی ہی دیتا جائے گا، یعنی کہ آپ کے روحانی درجات بڑھتے جائیں گے۔ آپ کے طبیعت میں عبادت ریاضت کا عنصر زیادہ غالب آ جائے گا، مذہبی عنصر آپ میں زیادہ غالب آ جائے گا، آپ کو روحانی محافل میں شرکت کا موقع بھی مل سکے گا اور آپ کی اچھی شہرت میں بھی اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دوسری ایک اچھی خبر یہ مل رہی ہے کہ 12 مارچ کو یعنی کہ اس ہفتے کے مڈ میں حسن و خوبصورتی، نسوانیت اور خواتین سے متعلق سیارہ زہرہ بھی آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، اور اس سیارے کا قیام یہاں پر 5 اپریل تک رہے گا۔ جب تک یہ سیارہ رہے گا تو یہ اپنی مثبت شعاعیں بھی آپ کو دیتا رہے گا اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو
बरोकार लेकर आएगा, यानी कि उनमें ताकत लेकर आएगा, आपका हल्का अहबाब वसी कर देगा, नए दोस्त बनेंगे, शादी ब्याह में शिरकत का मौका मिलेगा। या फिर कुछ ऐसे पैसे से मुतालिक अफराद हैं जो कि अब तक शादी ब्याह के बंधन में नहीं बने, तो वो भी बन जाने के उनके इम्कानात हैं। यानी कि इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे तक ये सैयारा यहाँ पर रहेगा और 6 अप्रैल के बाद ये अपना बुर्ज चेंज करेगा, बुर्ज हमल में जाएगा। लेकिन बुर्ज हमल में जाने से पहले सैयारा ज़ोहरा आपको बहुत कुछ देता हुआ जाएगा। तो ये वो वक्त है कि जब आप वज़ाइफ से और रूहानियत से, सदक़ात से, खैरात से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। किस्मत को बदलने का आपका इंतहाई नहायत मौका ये है कि इन दिनों में जब ज़ुहल आपके बुर्ज में क़याम पज़ीर है, आपके बुर्ज में मौजूद है, तो आप सियाह और नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि अकीक ज़र्द की तस्वीर आप लें जो कि आपका लकी स्टोन है, और उस स्टोन पर आपके इसमें इलाही ख़ास विर्द किया हो ख़ास तरीके से, तो उस तस्वीर की ताकत कई हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब 2026 तक 14 फरवरी 2026 तक ये सैयारा यहाँ पर मौजूद है, आप उस तस्वीर पर जितने भी वज़ाइफ करेंगे, ख़ास तौर से रूहानी तरक्की के लिए जितने भी वज़ाइफ करेंगे, तो आपको उनसे रूहानी तरक्की ही मिलती जाएगी। आप कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो वक्त है कि जब आप पर से सहर, जादू, नज़र बद, हसद भी ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। आप इस ख़ास मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने रूहानी ताकत वाली तस्वीर आपके पास होना ज़रूरी है, होना लाजमी है, क्योंकि जब आपके हाथ में वो तस्वीर होगी, एक तो नगीना सिर्फ पहनते हैं ना, तो नगीना पहनने से, एक नगीना पहनने से क्या फ़ायदे होते हैं वो आप जानते हैं कि आपकी किस्मत और आपकी काया ही पलट जाती है। लेकिन जब आपके पास पूरी तस्वीर है आपके लकी स्टोन की और आप उसे अपने उंगलियों पर चलाते हैं, घुमाते हैं और उस पर वो इसमें इलाही विर्द करते हैं जो कि आपकी किस्मत बदल सकता है, यानी कि आप अपना नाम का इसमें इलाही करते हैं या अपना इसमें आज़म विर्द करते हैं या अपने बुर्ज का इसमें इलाही विर्द करते हैं। तीसरी कड़ी आपकी ये बनी कि जब सैयारा ज़ुहल यानी कि इबादत, रियाज़त, वज़ाइफ में कामयाबी का सैयारा भी आपके बुर्ज में मौजूद है, तो ये तीनों एक के साथ दूसरी चेन मिल गई है, एक चेन बन गई है। और अब आप खुद सोचें कि आपकी रूहानी पावर कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो आप इस ख़ास मौके को हरगिज़ मिस ना करें और अपने लिए रूहानी तस्वीर आप ज़रूर बनवाएं, चाहे 33 दाने वाली है या 100 दाने वाली है, तो ये तस्वीर हदियतन आपको हमारे इदारा से मिल जाएगी। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हमारी टीम इसका तरीक़ेकार आपको मैसेज के ज़रिए भेज देगी और फिर आप ये तस्वीर लें। और जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के दिन है, तो इसमें तो आपको ख़ास तौर से इतने फ़ायदे होंगे कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। वजह उसकी क्या है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब शब कदर होगी तो आपको इससे फ़ायदे होंगे, और इबादत की रातें हैं तो उसमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अपने इस ख़ास वक्त को कहीं किसी तौर पे भी ज़ाया ना होने दें। तो ये था कि बुर्ज हौद के लिए, और ये हफ़्ता कैसा रहेगा जो कि 8 से 15 मार्च के दरमियान में था। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।